پہلے بات تو یہ ہے کہ صدر عارف الوی جو ہے نا وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، اور ان کی مذمت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہوگی۔ وہ گونگلوں سے مٹی چاڑ رہے ہیں کہ میں دونوں طرف رکھ لوں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ وہ دونوں گھر نہیں رکھ سکتے۔ آپ دیکھیں پچھلے دنوں انہوں نے مختلف سفارتکاروں سے فارن آفس کی موجودگی کے بغیر ملاقاتیں کی ہیں، جو ایک صدر مملکت کو زیب نہیں دیتا۔ آپ جب فارن ڈپلومیٹس کو ملتے ہیں تو آپ کا فارن آفس ساتھ ہوتا ہے، اس کی موجودگی میں ملتے ہیں۔ یہ صدر مملکت اکیلے اکیلے قطر کے اور سفیروں کو بلا کر جو عمران خان کا رونا روتے ہیں، وہ سب کو پتا ہے کہ ایوان صدر میں بیٹھ کے جب وہ عمران خان کا مقدمہ سفیروں کے سامنے لڑتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی حکومت کو کہیں کہ پاکستان کی حکومت پر دباؤ ڈالیں، اور حکومت کی برائیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں فوج کی برائیاں کرتے ہیں، اور سفیروں کو کہتے ہیں دیکھیں آپ کو عمران خان کی مدد کرنی چاہیے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ مذمت کر کے اپنے لیے کوئی سافٹ کارنر پیدا کر لیں گے۔ جتنا مقدمہ عمران خان کا خراب ہو چکا ہے، اتنا ہی مقدمہ عارف الوی کا بھی خراب ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ عارف الوی کی مذمت جو ہے وہ کوئی، اسی لیے آپ دیکھیں کہ پچھلے 3-4 ماہ میں 6 ماہ میں عارف الوی نے مسالت کی جتنی بھی کوششیں کی ہیں وہ ناکام ہوئی ہیں، کیونکہ ان کا جو کریڈیبلٹی ہے وہ زیرو ہو چکی ہے دوسری طرف، اور ان کو اب عمران خان کی پراکسی اور عمران خان کا پارٹ اینڈ پارسل سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی کوئی انڈیپینڈنٹ رائے نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ایوان صدر کو بھی ایک عمران خان کا سب آفس بنایا ہوا ہے۔ وہ ایوان صدر کم ہے اور پی ٹی آئی کا دفتر زیادہ ہے، تو اس لیے ماضی میں بھی صدور رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایسے نہیں کیا ہے جیسے عارف الوی صاحب کر رہے ہیں۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ عارف الوی صاحب کو گونگلوں سے مٹی اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں، انہیں عمران خان کے ساتھ ہی کھڑا رہنا چاہیے۔ اب اگر انہوں نے عمران خان کو چھوڑا اور ادھر بھی کچھ نہ ملا تو ان کی حیثیت تو دھوبی کے کتے والی ہو جائے گی، نہ گھر کے ہیں نہ گھاٹ کے ہیں۔ تو جو انہوں نے پچھلے 15-20 دن میں کیا ہے، مہینے میں سفیروں کو مل یہ کر، تو اس میں ان کا بڑا کردار ہے۔ لہذا میں ایک تو آپ نے چونکہ صدر کی ویسے میں کوئی زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ آپ نے سوال صاحب دوسرے پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں، یہ بتائیں کہ 24 گھنٹے کا جو پنجاب حکومت نے تحریک انصاف کو الٹیمیٹم دیا تھا وہ آج ختم ہو گیا ہے، اور اس کے بعد آج اجلاس بھی ہوا نگران وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں، اور سیکٹری پروسیکیوشن کو بھی جو ہے فوری طور پر تبدیل کر دیا گیا۔ کیا آج فیصلہ ہو گیا ہے اجلاس میں تحریک انصاف کے خلاف حتمی آپریشن کا؟ دیکھیں، جو حکومتیں ہیں نا، ریاست ہے، وہ آپریشن سے آخری حد تک اجتناب کرتی ہے کہ آپریشن نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے عمران خان کے گھر کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، چاروں طرف سے آنے جانے کے راستے بند کیے ہوئے ہیں۔ آج عمران خان صاحب اپنی پارٹی کے متعدد ورکروں کو، لوگوں کو بلاتے رہے، لیکن راستے موجود نہیں تھے، وہ کسی سے مل نہیں سکے۔ تو پریکٹیکلی تو عمران خان ایک قید میں ہی ہیں۔ جب آپ نے ان کے گھر کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا، اور نہ وہ کہیں آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں، نہ انہیں کوئی ملنے آ سکتا ہے نہ وہ کسی کو ملنے جا سکتے ہیں، اور قید کیا ہوتی ہے؟ صرف اتنا ہی ہے نا کہ ان کی گھر کو سب جیل قرار دے دیا ہے۔ چاروں طرف سے جب پولیس موجود ہے اور کوئی گاڑی نہ ان کے گھر آ سکتی ہے، نہ کوئی گاڑی ان کے گھر سے نکل کر کہیں جا سکتی ہے، تو ان کا گھر سب جیل ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں آپریشن کریں یا نہ کریں، اگر عمران خان کو قید رکھنے کا کوئی مقصد ہے تو وہ تو پورا ہو رہا ہے، چاروں طرف سے راستے بند ہیں۔ اب جب تک عمران خان وہ لوگ نہیں دیں گے، عمران خان کا محاصرہ جاری رہے گا۔ محاصرہ 10 دن بھی جاری رہ سکتا ہے، 15 دن بھی جاری رہ سکتا ہے، 1 مہینہ بھی جاری رہ سکتا ہے، کہ جب تک عمران خان وہ بندے نہیں دیں گے محاصرہ جاری رہے گا۔ ایسے لال مسجد کا بھی ہم نے محاصرہ دیکھا تھا، کافی دن جاری رہا تھا، اور بھی آپریشنز میں ریاست محاصرہ کر کے پھر ٹائم دیتی ہے کہ اگلا ہماری بات مان لے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی اسٹریٹجی ہے پنجاب گورنمنٹ کی کہ اس نے چاروں طرف سے تو باندھ لیا ہے، اور اگر آپ آپریشن نہ بھی کریں تو کم از کم عمران خان کی موومنٹ تو ریسٹرینٹ ہے، وہ کسی سے مل بھی سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے۔ تو یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دونوں اینگلز ہیں۔ اگر آپ نے 24 گھنٹے میں آپریشن نہیں بھی کیا تو آپ نے عمران خان کو باندھا تو ہوا ہے کہ نہ وہ لوگ وہاں سے نکل سکتے ہیں، نہ عمران خان کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اچھی اسٹریٹجی ہے، کوئی بری اسٹریٹجی تو نہیں ہے اگر حکومت کے اور پی ڈی ایم کے اور نگران حکومت کے تناظر میں دیکھی جائے۔ اچھا مزمل صاحب، میں دوسرا یہ پوچھنا چاہ رہی تھی
کہ ایک طرف عدالت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو جو ہے وہ ریلیف دیتی ہے, ان کی ضمانت منظور ہوتی ہے, اور دوسرے ہی دن یا پھر اسے 3-4 گھنٹوں میں یا باہر ہی تحریک انصاف کے کارکنوں کو جو ہے گرفتار کر لیا جاتا ہے. جیسے کہ کل شیری مزاری کی جو ہے وہ ضمانت منظور ہوئی, پھر اس کے بعد رات کو جو ہے ان کو گھر سے گرفتار کر لیا گیا. پر نگران حکومت تو الیکشن کنڈکٹ کروانے کے لیے آئی ہے, گرفتاریاں کرنے کے لیے تو نہیں. یہ اندر کی خبر کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ کیسی دیکھیں نا آپ بھی نا, تحریک انصاف کی تقریریں سن کے نا ان کے اثر میں آ جاتی ہیں, اور کوئی قانون آئین کی بات پڑھتی لکھتی آپ ہے نہیں. اب یہ کیا سوال ہے؟ جو نگران حکومت ہے, امن و امان قائم رکھنا, قانون کی عملداری قائم رکھنا, یہ نگران حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ مطلب کیا کریں؟ نگران حکومت کہے کہ میں نگران حکومت ہوں, لہذا چوروں ڈاکوؤں کو کھلی اجازت ہے, فساد کرنے کی کھلی اجازت ہے, آپ جتنی مرضی دنگا مشتی کریں, دنگے فساد کریں, کھلی اجازت ہے. نگران حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ امن و امان قائم رکھے. کیا کرے نگران حکومت؟ مطلب آپ 2 منٹ بعد کہہ دیتے ہیں یہ نگران حکومت جو ہے وہ گرفتاریاں کر رہی ہے. بھائی آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ نگران حکومت کے دور میں اس لاہور میں دنگا فساد ہو رہا تھا پورے پنجاب میں, تو نگران حکومت کیا کرتی؟ لوگوں کو پکڑے نا. بات یہ ہے کہ اس ملک کی عدلیہ جو ہے, افسوس کی بات ہے کہ اس نے 9 مئی کے واقعے پر پاکستان کی افواج کے ساتھ کوئی اظہار یکجہتی نہیں کیا. وہ 9 مئی کے ملزمان کو روز رہا کر رہے ہیں.